السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 44 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا سوال ہے قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ان دونوں آیتوں میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، جس کے لیے 3 الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے: خلقک، سواک، عدلک۔ کیا اللہ کی تخلیق میں کسی کمی کی گنجائش ہے کہ سواکہ کی ضرورت پڑی؟ اور اگر پھر اس کو سواکہ کے ذریعے ٹھیک کر ہی دیا گیا تو اعتدال کس چیز میں پیدا کیا گیا؟ کیا سواکہ میں عدلکہ کا معنی سمایا ہوا نہیں ہے؟ پھر اگلی آیت میں جو رکبکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کو عام فہم لفظ میں فٹ کرنے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی پھر وہی بات آتی ہے کہ کیا یہ سارے الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوئے ہیں؟ مگر ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی بلیغ فرق ضرور ہے جس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے۔ اس باریکی کو وہی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، شاید رہبری فرمائے، نوازش ہوگی۔ آپ نے ماشاءاللہ آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کے بارے میں عمدہ سوال کیا ہے۔ دراصل جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ ایک انسان پیدا ہو گیا اور بچے کی ولادت ہو گئی، لیکن اگر انسان غور کرے کہ یہ کتنے مرحلوں سے گزر کر کے وجود میں آیا ہے تو اس کو اپنے پروردگار کی قدرت و صناعی اور رحمت و کرم پر اور بھی زیادہ یقین، شرح صدر اور محبت پیدا ہوگی اور اپنی ہستی کے کھوکھلے پن کا احساس ہوگا۔ انسان غفلت میں ہے جو ایک ظاہری شکل کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ ایک چیز پیدا ہو گئی۔ قرآن کریم نے جگہ بجگہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا حوالہ دے کر انسانی ذہنوں کو بیدار کیا ہے اور اس کو فکر اور تدبر کی دعوت دی ہے کہ غور کرو کہ اللہ پاک نے کتنے انتظامات کے ذریعے تمہیں وجود بخشا ہے اور تم اپنے خالق و مالک کو بھول کر کہاں جا رہے ہو اور کس دھوکے میں مبتلا ہو۔ اس تمہید کے بعد وہ آیات کریمہ جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، ان میں انسانی تخلیق و تکمیل کے 4 مرحلوں کا تذکرہ ہے کہ ان 4 مرحلوں سے گزر کر انسان ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے نفس خلقت کا، جو نطفہ اور پھر خون کا لوتھڑا، پھر ہڈیوں کی تخلیق کے بعد اس میں روح پھونکنے سے مکمل ہوتی ہے۔ مرحلہ در مرحلہ ہوتے ہوئے نفس خلقت وجود میں آتی ہے اور انسان کی روح اس میں پھونک دی جاتی ہے، جس کو قرآن نے خلقکہ سے بتایا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ان تمام اعضاء کو پورے تناسب کے ساتھ اور جمالیات کے تمام اصول و لوازم کی رعایت کرتے ہوئے صحیح طور پر اس کی تکمیل کا، یعنی اعضاء و جوارح کو اور تمام اجزاء کو ہر انسان کے حسب حال مکمل کرنا۔ اس تکمیل کو قرآن کریم نے سواکہ سے تعبیر کیا۔ یہ 2 مرحلے ہوئے۔ یہ تو جسم کی تخلیق کے ظاہر کے مراحل ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تیسرا، تمام اعضاء و جوارح میں باطنی قوتوں اور معنوی صلاحیتوں کی فراہمی کا، مثلا قوت عقل، قوت فکر، روح کی طاقت، ہر عضو میں، ہر جزء میں جو معنوی صلاحیتیں ہیں اور جن خصوصیات کے ساتھ انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے، ان خصوصیات کو برتنے کی طاقت ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کو قرآن حکیم نے فعدلک سے بیان کیا ہے، یعنی صحیح طور پر ہر عضو کام کرنا شروع کرے اپنی باطنی قوتوں کے ساتھ۔ اسی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کس کی قسمت میں کیا لکھا گیا، مستقبل کے منصوبے اور تقدیر کے فیصلے وغیرہ۔
چوتھا مرحلہ ہے انسان کی صورت و شکل کا آتا ہے، جس کو آپ تحسین و تزئین کہہ سکتے ہیں کہ کون سی شکل دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا جائے، ماں کی شکل، دادا کی شکل، باپ کی شکل، یا خاندان میں کس کی شکل پر اس کو بھیجا جائے، کالا، گورا، مختلف رنگ، مختلف شکل، خوبصورت، بدصورت۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پیٹ سے کوئی جانور کی شکل میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے کہ جو خدا تعالیٰ کسی بھی صورت پر بچے کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اس نے تم کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ پھر اے انسان، تم اپنے رب کے بارے میں کس طرح دھوکے میں مبتلا ہو؟ یہ خدا کے علاوہ کون ہے جو کر سکتا ہے؟ یہ کس کے بس کی بات ہے؟ ان چاروں مرحلوں کو قرآن کریم نے الگ الگ ذکر کیا تاکہ انسان غور کرے کہ ہم کو پیدا کرنے میں اللہ پاک نے کتنے مراحل سے گزار کر ہم کو یہاں پہنچایا ہے۔ کتنا کرم ہے اس مالک کا، جس جگہ چاہتا پروردگار ہمیں چھوڑ سکتا تھا، پھر ہم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے۔ قرآن کریم ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل پر توجہ دلائے تاکہ رب العالمین کی قدرت پر اور کرم پر اس کا یقین کامل ہو اور اللہ سے محبت پیدا ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ یہاں جس سورہ انفطار میں جس کو صرف خلق سے تعبیر کیا گیا، خلقک سے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کتنے مراحل بیان کیے ہیں کہ خلقک کے کتنے مرحلے ہیں۔ یہ مادہ کی تخلیق بھی آسان نہیں ہے، کتنے مرحلوں سے گزر کر اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ وہاں پر قرآن کریم نے 6 مرحلوں کا تذکرہ کیا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 دیکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ تو صرف تخلیق کے اتنے مرحلے ہیں، جس کو قرآن نے سورہ انفطار میں صرف اجمالی طور پر خلقک سے تعبیر کیا ہے۔ یہ خلقت جسمانی کا تذکرہ ہے، جس کو آپ مادہ کہہ سکتے ہیں، یعنی گوشت اور نطفہ اور ہڈیاں وغیرہ۔ اب باقی جو اندرونی چیز ہے جس کو قرآن نے فسواک فعدلک کہا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر ہر مرحلے کی بے شمار تفصیلات ہیں، جس کا تذکرہ جگہ بجگہ قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یقین میں اضافہ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔